بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج 7ویں ذوالحجہ ہے اور ذوالحجہ کی 7 تاریخ ہے۔ ماہ ذوالحجہ کے پہلا عشرہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ یقیناً 6 روزے میں یا 6 دنوں میں آپ نے خوب نیک اعمال کیے ہوں گے۔ اللہ کریم استقامت نصیب فرمائے۔ 7ویں ذوالحجہ کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں، انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ ناظرین کرام، 7ویں ذوالحجہ میں بزرگان دین کے معمولات میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ بعد نماز فجر سورۃ القریش اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ 41 ٹائم اس کی تلاوت کی جائے۔ اگر کوئی 41 ٹائم نہ کر سکے تو کم سے کم اس کی 11 مرتبہ اس کی تلاوت ضرور کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت برکتیں نصیب فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی اس کا باقاعدہ عمل کرنا چاہتا ہے تو پابندی کے ساتھ 41 دن تک، یعنی کہ اگر کوئی شخص سورہ قریش کا عامل بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 313 مرتبہ روزانہ اور 41 دن تک بلا ناغہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد روزانہ کے معمولات میں 11 مرتبہ پڑھتا رہے تو سورہ قریش کا عامل ہو جائے گا۔ اور سورہ قریش لا تعداد جو ہے معاملات کے حل کے لیے سبحان اللہ بڑا آزمودہ عمل ہے بزرگان دین کے معمولات میں سے۔ تو اس کا ذکر ملتا ہے کہ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی دل کو تقویت دیتے ہیں، فیصلے کی قوت عطا فرماتے ہیں اور ایک روحانی خاص طاقت عطا فرماتے ہیں۔ تو سورہ قریش کی تلاوت بعد نماز فجر کم سے کم 11 مرتبہ کیجیے، اور یہ اگر کر سکیں تو 41 ٹائم ضرور اس کی تلاوت کیجیے۔ بعد نماز ظہر آپ نے کون سا عمل کرنا ہے؟ بعد نماز ظہر سورہ فتح آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ 26ویں سپارے میں ہے، 25ویں سپارے 26ویں سپارے میں سورہ فتح ہے، اور اسے آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ پوری سورہ مبارکہ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے اسے 1 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، آنے والی زندگی میں یا اللہ میرے لیے فتح و نصرت کے اور کامیابیوں کے دروازے میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے بہن بھائیوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، تمام اہل اسلام کے لیے فتح و نصرت کے دروازوں کو کھول دیں۔ اب اسی طریقے سے بعد نماز عصر جو ہے وہ عمل ہے، سورہ یاسین شریف کی آیت ہے، سبحان اللہ، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے اسے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بعد نماز فجر 100 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم، یہ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے بعد نماز عصر پڑھنا ہے۔ بعد نماز مغرب جو ہے وہ سورۃ الواقعہ 3 بار پڑھنی ہے آپ نے۔ پہلی بار سورۃ الواقعہ پڑھنے کے بعد آپ نے درمیان میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ جو ہے آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ واقعہ شریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد درمیان میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ جو ہے آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سورہ واقعہ پڑھیں گے، پھر درمیان میں سورہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، پھر اسی طریقے سے تیسری مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھیں گے۔ اور بعد نماز عشاء جو ہے وہ آپ نے تکبیرات کی کثرت کرنی ہے، اور چوتھا کلمہ آپ نے کثرت سے اس کو پڑھنا ہے۔ آپ نے چوتھا کلمہ توحید جو ہے وہ یقیناً سب کو یاد ہوگا۔ اگر چوتھا کلمہ توحید نہیں آتا، ویسے تو یاد کرنا چاہیے، تو کم سے کم پہلا کلمہ جو ہے آپ نے اس کی 1 تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ ذوالحجہ کی خاص برکات نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بھی وہ تمام برکات نصیب فرمائے جو بزرگان دین جن معمولات کو اختیار کر کے ان برکات کو حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کے تمام معاملات کو حل فرمائے، اور ہم سب کو ماہ ذوالحجہ میں اپنا خاص قرب نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ العزیز، 8ویں ذوالحجہ یوم الترویہ کہلاتا ہے، یعنی حج کی تیاریاں ہیں، اور اہل حجاج جو ہے ماشاءاللہ
اس کی اب ماشاءاللہ حج کے ایام شروع ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ کل کا یعنی کہ 8ویں ذوالحجہ کا کیا خاص عمل ہے اس کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی اگلی نشست میں، اس امید کے ساتھ کہ اس پیغام کو تمام امت مسلمہ تک پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔